ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں مکمل قرآن کی سماعت کی توفیق عطا فرمائی، اور آج قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا اس کے ایک ایک حرف اجر عطا فرمایا۔ 10 گنا تو کم از کم ہے، اگر لگن زیادہ ہو، اخلاص ہو، طلب زیادہ ہو، یہ ثواب کہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص سے کر دے، اور اسی طرح قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اچھا لحن ہو، اچھی طرز ہو، اچھا بیان، بعض اوقات رات کو تہجد سے فارغ ہو کر قریب ہی خیمے تھے اشعری صحابہ کرام، وہاں آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے اور رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور آپ کافی دیر کھڑے رہ کر سنا کرتے ہیں۔ بالخصوص ایک صحابی کو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خیمے پر کافی دیر کھڑے رہتے اور آپ کو فرماتا کہ تغدوت یا هذا مزمار بمزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس اشعری کو لحن داؤدی عطا فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پڑھ۔ اور کئی دفعہ صحابہ سے حکم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے۔ جو قرآن سنیں گے شوق اور محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم کو رحم کیا جائے۔ معنی قرآن پاک کی سماعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ مسلسل قرآن کی سماعت جاری رہے، پورے 30 دن شوق اور محبت سے سنا جائے۔ ماشاء اللہ یہاں جو قرآن پڑھا گیا بہت اچھے لہجے میں اور ایک اچھے اظہار کے ساتھ قرآن کو مزین کر دیا گیا۔ پورے 30 دن کی سماعت متواتر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رحمت کی قدر و قیمت یہ ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری میں لَن يُثْمِرَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَتِ اللَّهِ۔ کوئی بندہ اپنے عمل کے بنا پر جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں۔ رحمت کی قدر و قیمت ہے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کے بندوں کی خاصیت اور خوبی جب ان کو قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ پڑھا جانا، روزانہ سننا جدید یہ ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے فضائل کے تناظر میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔
آج چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے سنی، اس کو قرآن مفصل کہا جاتا ہے۔ قرآن مفصل نبی اسلام کی حدیث ہے، فصلت بالمفصل۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی ہے۔ یہ قرآن مفصل نہ تورات میں ہے، نہ چھوٹی صورتیں، نہ انجیل میں، نہ زبور۔ صرف قرآن کا حصہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورت۔ مفصل اس لیے کہا جاتا ہے اس میں بار بار فصل فاصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی سورت وہ ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار یہ فاصلے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تین نام، ایک اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم، بار بار ان ناموں کی تکرار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم بڑا برگزیدہ علم، بڑا رفیع و شان علم۔ جب بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے جناب میں آئے، اس کے اللہ ہونے کا، اس کے رحمان ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا واسطہ پیش کریں۔ اور یہ واسطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شاید میں نے بھی باتیں سنایا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ ایک جہادی قافلے میں تھے اور قافلے سے پچھڑ گئے، قافلہ بھی اور روانہ ہو گیا اور یہ پیچھے رہ گئے، اکیلے چل پڑے اندازے سے۔ آپ ایک جنگل آ گیا اور جنگل میں ایک بہت بڑی بلا نے پر حملہ کر دیا، سامنے کوئی بھی جسا بلا ان کو ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے 3 بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اور فرشتہ پہنچے، بلا قریب تھی، فرشتے جا کر اس بلا کو تیس تیس دور کر دیا اور اس کو ہرا کر ساتھ تک میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں عرش اللہ کے پاس کچھ فرشتے اور بڑی تعداد کے فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے، ان کو ملائکہ کروبین کہا جاتا ہے۔ عرش اللہ کے پاس جب تم نے پہلی بار یا رحمان کہا تو اللہ کے عرش میں نیچے اترا اور 7 آسمان تک پہنچا۔ جب تم نے دوسری بار یا رحمان کہا تو پہلے آسمان تک پہنچا۔ جب تم نے تیسری بار یا رحمان کہا تو تمہارے پاس پہنچا، تمہاری مدد کی لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام رحمان کے بڑے فوائد، بڑے جو ہے وہ مقاصد ہے۔ تو قرآن مفصل کی خوبی ہے، بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سننا بھی باعث کر جاتا ہے، پڑھنا بھی باعث کر جاتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے سنی، بڑے بلاغی سے گزرے قرآن کی تفسیر آتی ہوتی، سننے کی اور لذت ہوتی۔ کئی رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، سورہ بروج، اس میں اللہ کی رحمت کے 2 مقام پر ذکر ہے، وہ الغفور الودود، اللہ غفور الودود ہے۔ یہ 2 ناموں کا نے جمع کرتا ہے، اپنا تعارف پیش ہے، میں غفور بھی ہوں، ودود بھی ہوں۔ 2 نام جمع ہو گئے، اس پہ ایک نیا علم سامنے آتا ہے۔ الغفور مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی بہت بخشنے والا۔ الرحیم میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا۔ یہ 2 نام جمع ہو گئے اور ایک تیسرا فائدہ سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ بہت بخشتا ہے، بہت رحم کرتا ہے۔ بہت الغفور الودود، محبت کرتا ہے، بہت الغفور الودود، بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ اس جن ناموں کے جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت گناہ گار کو بخشتا ہے، بندے نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ نے معاف کر دی، اور معاف کرنے کے بعد رب تعالیٰ اس بندے کو مسترد کر لیتے۔ دنیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کسی کی زیادتی کر بیٹھے، بس تو آپ کو معاف نہیں کرے، اور اگر معاف کروں ہی نہیں تو شرطیں لگائے کہ میرے سامنے بتا پاؤں پکڑ کے معافی مانگو۔
تو آپ سے کرام کا اظہار کریں اور تعالیٰ کی شان کے غفور گناہ کاروں کو بخشنے والا الودود اور بخشنے کے بعد محبت کرنے والا بخشنا محبت بلکہ جو انسان گناہ کرے اور سچی توبہ اللہ اس کو معاف کر دیتا اور سچی توبہ کے بعد اگر وہ مستقل ایک اعمال صالح تو اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سارے گناہوں کو نیکیاں بناتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بندہ توبہ کرے عقیدہ اچھا کرے اور مستقل ایک کام شروع کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بناتا ہے. اس کی رحمت کے آثار اسی سورہ حجر اللہ تعالیٰ کی توبہ کی حقیقت اور گناہوں کو معاف کرنے کی حقیقت ایک عجیب واقعے سے سامنے آیا ہے. سورہ حجر جو ہے اس میں ایک قصہ ہے ایک بچے کے جس کی دعوت سے پوری قوم اسلام میں داخل ہو بادشاہ اپنی پوجا کروایا کرتا اپنے آپ کو رب کہا کرتا وہ جہار میں مذہب میں آ گیا. تو یہ قصہ ہے اسلام کو قبول کرنے والوں کو ہوگا کہ بات آ جائے اور وہ استقامت میں قائم تو خندق ایک ہوتی گئی اور خندقوں میں آگ جلائی گئی اور خندقوں میں اسلام کو قبول کرنے والے مردوں کو عورتوں کو چھوڑا گیا ان کو آزاد دیا جلایا گیا اور بعض مطلب تفسیر میں 30,000 کی تعداد ہے جو اسلام کے انہوں نے قبول کیا وہ اللہ کے اولیاء تھے اور ظالم بادشاہ نے اپنی فوج اور اپنی سپاہ کے ذریعے ان کو خندقوں میں آگ میں پھینکا اور 30,000 اللہ کے اولیاء کو آگ میں جلا دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ابھی آپ نے سنا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو عذاب دیا اور پھر توبہ کی پھر توبہ کے بغیر کر کے مانا کہ یہ توبہ کر کے میں ان کو معاف کروں ان کو پھر رب تعالیٰ کے 30,000 اولیاء کو آگ میں جلایا معافی نہیں اگر یہ توبہ کرے ان کو بھی معاف کر دو لیکن توبہ نہیں کی تو جہنم کا عذاب ہے کہ اس کا جلال اللہ توبہ کرنے کے بعد ایک صحابی اسلام قبول کرتے نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کو پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کرتے میں نے بہت بڑا گناہ کر تو میں تمہیں کیا گناہ کیا کہا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں کاٹ دیا. اس دور کی بات ہے جب بیٹیوں کا رکھنا عار تھا جس گھر بیٹی ہوتی اس پر فرض تھا کہ بیٹی کو قبر میں زندہ کاٹنا زندہ دگور ہوتی اور میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کی محبت مجھ پر غالب آ گئی میں نے اس کو چھپا کے ظاہر نہیں رہی وہ بیٹی گھر میں رہی بڑھتی رہی لیکن پھر آخر لوگوں کو پتہ چلا اب جناب ملازمتیں شروع ہو گئی وہ برداشت نہیں کر سکتے بیٹی کو ساتھ لیا اور اس کی قبر کو اپنے ہاتھ سے کھودی وہ معصوم بچی قبر کی مٹی سے گھیر رہی اور جب میں نے قبر پوری کھود دی بچی کو اٹھا کے اندر ڈالا مٹی ڈالنا شروع کی تب بچے سے کیا ہونے والا بڑی دفعیاں دی بہت روئی چلائی رحم کی بھیک مانگی آپ سے کچھ نہیں مانگی مگر میرے دل پر تصادف تھی میں بالکل بھی ترس لایا میں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کیا اللہ کے پیارے میں قصہ سزار مدار ہوتی فرمایا کرتا ہے یہ گناہ بھی معاف کرتا بڑا غفور قابل غفور ودود بخشتا ہے اور محبت فرماتا ہے
30,000 اللہ کی اولیاء میں جلانے والے اگر یہ دعویٰ کرتے تھے معاف کرو، میرا دعویٰ نہیں کی کہ کی جہنم میں آتا ہے. اس سورہ بروج میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی صفت جمال، اس کا معاف کرنا، اس کا پیار کرنا، اس کا محبت کرنا اور گناہ گاروں کو بخش دینا. یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے رہے، وہ موٹی موٹی عبادت تو ان گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہے. یہ ہاتھ بھی میرے سامنے مجھے تیرے حضور تیرے روح کو توبہ کرنے کے لیے اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جلال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا جمال بھی ہے، اس کا رحم، اس کا پیار بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے. بڑا رحم کرنے والا. ایک جنگ میں اسارہ قیدی تھے دشمنوں کی، ان میں ایک خاتون تھی، اس کا بچہ ہو گیا، شیر کا بچہ ہو گیا، بچے کو تلاش کر کے مل نہیں رہا. بڑی بے قراری اس کی ممتا کی اور نبی رحمان کو منظر نہیں ملے، صحابہ بھی نہیں ملے. ایسا کوئی منظر ہوتا تو نبی رحمان کچھ تربیت کر، کچھ باعث کر. اس عورت کی بے قراری تھی، بچے کو تلاش کر. صحابہ نے پوچھا اقرون کیا سمجھیں اس عورت کو، اس کا بچہ مل گیا تو اپنے ہاتھ سے بچے کو آگ میں ڈال دے. صحابہ نے کہا ممکن نہیں، اس کی ممتا دیکھی، اس کی بے قراری دیکھی، آگ میں کیسے ڈالے؟ اور وہ کہتا اللہ رحم پھر عبادی من هذه ولدہ. جو پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بچوں سے پیار ہے، کہیں زیادہ. اللہ تعالیٰ بڑا مغرور رکھے. لیکن میرے دوستوں بھائی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کی پاسداری کرنی پڑے گی. اصولوں کو توڑو گے، اصولوں کو توڑو گے، اصولوں کو پامال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے. کائنات میں سب سے بڑی محترم ہستی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل اللہ کون ہے؟ دو ہستی، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کیا فرمایا؟ لئن اشرکت ليحبطن عملک. آپ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دیں. نبوت کی خاطرین میں شامل کر دوں گا جو حرام علاقہ میں حضور حالانکہ اکرم الخلائق سید ولد آدم حبیب اللہ خلیل اللہ، لیکن اصول آپ نے بھی شرک کر دیا. وہ ذرے کی مقدار میں کیا نبوت شریف ہوگا اور سارے اعمال برباد ہوگا. تو میں اور آپ اس بات کی بولی، اگر ہم سے شرک کا ارتکاب ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے زیادہ ڈانٹ دیں؟ رسول کو یہ دھمکی دی جا رہی، ہم کے زیادہ بیان دیا جا رہا ہے. کیا وہ ہماری محبت سے مجبور ہے؟ بڑی بھیانک سزا ہے جب رسول سے یہ خطاب یہ کام کہ ہم کر بیٹھے، کیا ہمارا انجام ہوگا اور کیا ہمارا عالم ہوگا؟ غور کرنے کی بات. دیکھیں سورۃ الغاشیہ، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے جلال کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عطا کرتے ہیں غاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. آپ کے پاس خبر ہے غاشیہ قیامت جس دن بہت سے چہرے ذلیل ان پر گردن واقع ہے، بہت سے چہرے سیاہ. کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ لوگ بدعمل تھے یا بے عمل تھے؟ نہیں، نہ بدعمل تھے نہ بے عمل تھے. عامل تھے، بڑے بڑے عمل کرنے، نیکیاں کرنے. ناصب تھے، عمل کر کر کے تھک جانے لگے. لیکن اصلا نار حامیہ ایک دن کی حدت کی آگ کے مطابق اس کا جلال عمل نیکی عمل کے ڈھیر لگا رکھے، عمل کر کر کے تھک جانے والے.
لیکن جہنم کی آگ میں داخل ہو کیا مطلب ایک کیا کرتے تھے اور اللہ کے قواعد کو اصولوں کو پامال کرتے تھے نیکیوں کے جو قبول کی اصولوں کو دو ایک اخلاص ریاکاری اور دکھاوا بندہ اللہ کے مخلص اخلاص اگر نہیں ہے ریاکاری تو دیکھیے برباد ہو جائے اصول توڑ دی دوسرا اصول ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عمل تو کیا ہے مگر خلاف سنت یہاں بھی معلوم توڑ دی نبی اسلام کی حدیث ہے من عامل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد جو بندہ ایسا عمل کرے جس پر میرا ٹھپا تھا وہ مردود عمل کرنے والا کوئی بھی ہو عمل جیسا بھی ہو اگر ہماری تصدیق نہیں ہے وہ عمل مردود ہے عمل کرنے والا بھی مردود یہ قانون کی بات اللہ کی جلال کی بات عمر بڑھنے کی اور خوب نہیں کی عمل کر تھک جانے والا اور جہنم کا لمبا بن جائیں گے عمل کے باوجود عمل میں اللہ تعالیٰ کے دو لوگوں کو توڑ بیٹھے ایک ریاکار بن کے اخلاص ختم ہو گیا عمل برباد اور دوسرا نبی اسلام کی طریقے اور آپ کی سنت کی دیوار ہے اطیع اللہ اطیع رسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو بالکل صاف بات اطاعت کرو گے اعمال محفوظ اعمال مقبول اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد تو صحیح بخاری میں نبی اسلام کی حدیث کو وہ سمجھنے آ گئی اللہ یاد رکھتا نہ جنا ہم یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر قیامت کے دن بھاری محمد لوگ آئے وہ لے جاتے لمبے چڑھتے اور بڑے طرح کے اعمال کے ساتھ ہو سکتا مال بھی ہو لیکن اعمال ہوں گے نیکیاں ہوں ان کا اپنا بھی وزن اور ان کے اعمال کا وزن اللہ فرماتا ہے تو انہیں بھی دونوں ان کے اعمال کو بھی تولا جائے وزن کتنا ہوگا لا الہ الا اللہ جناح بعوضہ ان کا اور ان کی نیکیوں کا وزن ایک مچھر کے گل کے برابر بھی نہیں اصول توڑا یا اخلاص نہیں تھا یہ سنت رسول پر عمل نہیں اتباع نہیں نیکیاں کرنے والا اس کا کلمہ وہ تو ہوگا وہ کلمے کا بدل کہاں ہے لیکن اللہ کا جلال کلمے کا بدل کیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت میں بیٹے کو وصیت یا بنی اوصی کا بلا جاتا میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ وہ ہے اس کی میں نے 950 سال تک آبیاری کی 950 دنیا سے جا رہا ہوں اب یہ مشن آپ کو دیکھ رہا اس کی سنت آپ نے کی اور ساتھ ہی کرنے کا مقام بتایا لو وزنت السماوات والسبع والارض والسبع لو وزنت فی کفۃ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ترازو کے پلڑے میں رکھے جائے اور صرف لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان ہلکے ساتوں زمینیں یہ بندہ اگر نیکیاں لکھ رہا ہے کلمہ کو وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا وہ وزن کہاں گیا تو اللہ گیا مچھر کے پر میں برابر نبی اسلام کی صحیح حدیث سے فراہمی ان پر بار بار غور کیجیے اللہ تعالیٰ کی جلال کی جھلک زندگی میں نیکیاں کرنے پر لیکن 2 بار ہم توڑ بیٹھے یہ اخلاص کا مسئلہ تھا اور وہ اخلاص کا سنت کی اتباع کا مسئلہ تھا سب نیکی برباد اور اخلاص کی سنت کی اتباع بھی ہوئی تو کئی حدیث کو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بندہ ایک کھجور خرچ کر دے بس کر دیجیے اسے
اللہ سے وجود کے ساتھ 3 معاملے فرماتا ہے، ایک اس کو قبول کرے، دوسرا اس وجود کو اپنے دائیں ہاتھ میں دے دے، اور تیسرا اس وجود کو پالتا ہے حتیٰ تصویر مثل جبل، حتیٰ کہ جب قیامت ہوگی وہ ایک وجود اس کی میزان حسنات میں بہت پہاڑ کے برابر کہ پہاڑ جیسے اندر ذرے ذرے بگڑ گئی، ذرے جیسے اندر پہاڑ جو اس کا جلال ہے، اس کے قاعدے کے تحت ہے جو قواعد قرآن میں ہے، نبی اسلام کی حدیث میں، ان کو معمولی مت لیجیے، اور قواعد کی پاسداری ہوگی تو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے، دل میں مصروف رہے گا، ایک طرف بھاری بھرکم بنتا ایک کچھ ندا بنا مقصد کے فرق کے برابر۔ ایک بار صحابہ جناب دل میں مصروف کی پنڈیوں کو دیکھ کر مذاق حاصل پتلی پنڈیاں تھی، بالکل داخل دولے بچے آپ ہی خان کام اور فرمایا کہ ہم اصغر فی المیدان جمع میرے عبداللہ کی صرف یہ 2 پنڈیاں قیامت کے روز اللہ کے میدان میں بہت پہاڑ سے بھاری، اس کا وزن کہاں گیا اور یہ پنڈیوں کا وزن کہاں سے آ گیا؟ یہ طاقت اخلاص کی، یہ طاقت رسول اللہ کی محبت کی اور رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اخلاص کو دیکھیں جو دل میں ہے اور جذبہ اطاعت کو دیکھیں، جذبہ محبت کو دیکھیں، تو 2 پنڈیاں بہت پہاڑ سے بھاری، چھوٹی سی وجود پورا پہاڑ بن چکی، یہ اس کی جلال و جمال کی جھلک۔ قانون کی اطاعت میں بڑا پیار ملے، ذرا قانون توڑا تو اللہ نبی سے کیا خلاف، نبی سے کیا خلاف، قل انی اخاف ان اسلم ربی عذاب یوم عظیم، میرے پیغمبر کہہ دو اپنے رب کی نافرمانی میں نے بھی کری تو میں بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آیا۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے یہ چھوٹی سی بڑے مضامین سے گزرے، یوم تبلی السرائر سورہ طارق، اس دلوں کے بھید کھولے گئے، بہت یہ کٹھن معاملہ، جب نیکیوں کا حساب ہوگا تو وہ نیکیاں قبول کی جائیں گی دلوں کے بھید کے ساتھ۔ مثلا ایک بندہ 10 حج کر کے آئے تھے، نیکی پیش کرے اتنا کافی نہیں، یہ 10 حج قیامت کے حساب میں متاثر ہوتے ہیں، اس کے دل کا حال نکالا، دل دیکھیں کہ حج کی 10 اخلاص کے ساتھ کی، یہ ریاکاری کے ساتھ، کہ ہم حاجی بنتے ہیں، حاج کہتے ہیں، اور دنیا میں ہماری شہرت ہے حاجی ہونے کی نادر، اگر اخلاص ہے تو حج قبول، ایک بھی قبول، اخلاص نہیں ہے تو 10 حج کیا، 50 حج کیا، سارے برباد ہو گئے۔ یوم تبلی قیامت کے دن بھیدوں کو کھولا جائے گا، جناب خدا بندہ سچی تھا، دن رات صفاتیں کرتا تھا، یہ بات نہیں، یہ نیکی متاثر نہیں کرے گی، اندر کا حال نکالو، کس لیے سے صفات کی کیا کرے، میرے نام میں ڈنگا بنے، بے اخلاص نہیں، اللہ کی رضا کی، یہ مضمون بڑا ہی ایک اہمیت ناک، جب قیامت کا حساب ہوگا ظاہری اعمال کے ساتھ دلوں کے بھید کھولے گئے، اور عمومی طور پر دلوں کے بھید، آپ کے دل میں کیا ہے، کسی اپنے بھائی کے بارے حسد، غیبت، بغض، نفرت، عداوت، سب چیزیں کھولی اور ان کا باقاعدہ حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھی۔ اور آج کی سورہ کی فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم سورہ، اس میں پیغام نبی اسلام کے لیے بڑے عمل قواعد رہنمائی کے لیے، یہ سورت جو ہے سورہ فتح، دراصل نبی اسلام کو ان کی وفات کی اطلاع دیتی ہے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح ہو جائے گی اور لوگ جواب پر جواب اسلام میں داخل، عرب پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ 3 کام کرنا، فصل ہے کہ ہم تیرے کا واسطہ پھر ایک سبحان اللہ کا لفظ سے پڑھتے ہیں،
دوسرا الحمدللہ نظر سے پڑھتا اور تیسرا استغفار نظر سے ان عام صحابہ اس کی تفصیل نہ سمجھ سکے. عبداللہ بن عباس نے جناب عمر بن خطاب سے فرمایا عرض کیا کہ یہ سورت نبی اسلام کو ان کی وفات کی اطلاع دیتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی فتح ہو جائے گی اور سارا عالم جب تعلیم ہو جائے گا اس کا تو انہوں نے جو مشن آدمی دیا ہے وہ مکمل ہو گیا. مشن مکمل ہو جائے تو پھر بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے. نبی اسلام کو مشن دیا گیا کہ آپ اسلام اور توحید کی دعوت دیں. اہل عرب دعوت دی جہاد بھی کیا حتیٰ کہ وہ عالم اسلام میں داخل ہو گیا. مشن پورا ہو. اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے. اب صحابہ سے یہاں تو بات ہی کچھ ہے. صحابہ رونے لگے, سارا بتا رہنے لگے کہ یہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی سے فراق کا جدائی کا. اب رسول سے تسلی دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا, تمہیں مالا مال چھوڑ کر جا رہا. رب تو بھی معاملے میں لب تللو ماتم سکتے ہیں ادا ہوتا ہے رسول اللہ کی تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. بالکل کامل ہو قرآن اور حدیث. خالی ہاتھ روتے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ خالی, جن کے دانت خالی, جن کے پاس کچھ نہ ہو. تمہیں مالا مال چھوڑ کر جا. اور ایک حدیث میں نبی اسلام فرمان ہے طرف تو من الغیبا لیلھا ونہارھا صبا لا یذکر نہیں کہا ہے کہ میں تمہیں ایک چمکدار واضح روشن راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات کی دن جیسی. نہ کوئی اندھیرا ہے, نہ کوئی بہان ہے, نہ کوئی دفاع ہے. ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں نبی اسلام کی حدیث. یہ دونوں نسخہ ہدایت کا پروگرام. اب صحابہ لوگ اس میں نبی اسلام کی انتخاب کرے گا. اب اللہ اپنے نبی کو آخری پیغام دے وقت عقیق آ گیا, غلام آنے والا, تو آپ نے غلام آنے تک تین کام کریں. تصویر کی کثرت اور حمد کی کثرت اور استغفار کی کثرت. جناب عائشہ نے فرماتی اس کے بعد نبی اسلام نے رکوع میں سجود میں طویل رکوع سجود میں یہ دعا کثرت شروع کر دی. سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ. تصویر بھی اور حمد بھی اور استغفار بھی. گویا جو زندگی کا اخیر ہے اس میں تصویر ہو کثرت سے, حمد ہو کثرت سے اور استغفار خاص کر. پتہ نہیں جا رہا ہوں کہ یہ آخری ایام رمضان کی جنگ ہے, گویا دین کی باتیں اور یہ بالکل تخلیق ہے. اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے, استغفار کی صورت ہے. اگر اصحاب میں سمجھ کرو یہ آیت بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے متقی بندے رہتے ہیں جب وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور جب سحر کا وقت ہے, صبح کا وقت, تہجد کے خاتمے کا وقت, لمبے لمبے سجدے رکوع کیے, اللہ کے سامنے روئے گڑائے, اور جب تہجد ختم ہوا وقت سحر آ گیا, اب وہ استغفار کرو, یا اللہ بڑے گناہگار ہیں معاف کرنا. اس میں کیا ہے, اگر کوئی عمل میں کمی ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے دور کر دے گا, معاف کر دے گا. اور پھر ایک بندہ روزے رکھتا ہے, رات قیام کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, سجدے دیتا ہے, تو شیطان دل میں تکبر اور فخر کا وارد کر سکتا ہے. بڑا تکلیف دشمن ہے کہ تم تو بڑے نیکوکار, 30 راتوں کو تم نے قیام میں ڈالا اور تم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور تم نے جناب 3-4 قرآن ختم کر دیے. اس میں غرور آ سکتا ہے. استغفار کرو گے تو غرور کا خود ٹوٹے گا. یہ عمل کے اخیر میں یہ استغفار کی حکمت ہے. شیطان پار کرنے کی کوشش کرتا ہے, مبتلا غرور کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن استغفار سے یہ غرور ٹوٹ جائے گا. کیا آخری کچھ ایام باقی ہے توبہ اور استغفار کے ایام ہے. نبی اسلام کی حدیث پر غور کرتے ہیں کہ قرۃ النظر کا رمضان میں فرض ہو, جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ کا بخشوا سکے, اللہ کی رحمت سے گزار کی ہے. چند دن باقی ہیں, اللہ سے استغفار کیجیے, گناہوں کو بخشوائیے. یہ 2 دن کم نہیں
بڑا سا غرور بندے کے دل میں اخلاص سچی قدر ہو ایک لمحے میں بندے راضی ہو جاتا ہے اور بندے سے دوست کی صلح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو ٹوٹی موٹی باتیں قبول فرما دے اور اللہ مستقل کی باتوں پر قائم رہنے کی توفیق. یہ دائمی تقویٰ ایک مہینے کی عبادت نہیں ہے. تقویٰ عمر بھر کی عبادت ہے. ابھی نہ ہو کہ سلسلے ٹوٹی قرآن آباد میں پڑھ سکتے ہیں, صدقات آپ قرآن کی بات بھی دے سکتے ہیں, رات میں قیام بات میں قرآن کی بات بھی کر سکتے ہیں, اور یہ روزے نفل کی باتیں بھی آتے رہیں گے وہ بھی رکھتے ہیں تاکہ تقویٰ مستقل بنے, تقویٰ دائمی بنے. اور دائمی تقویٰ کی راہ ہے تو یہ دن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عبادات کو قبول فرما دے. اللہ ان دونوں کو تشکیل الرحمان اور مجیبالدین ان دونوں کو پڑھنے میں, حفظ میں, اتقان میں, الہام میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے اور اللہ آئندہ بھی کی ملاقاتیں ہماری ہوتی رہیں انشاءاللہ. اسی جذبے کے ساتھ اسی سکوت کے ساتھ بڑے سکوت کا بلا آپ نے کیا, کوئی اونچی آواز کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کا آنا حاضری سب قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الذي صلى يا رب العالمين ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وبارك عليه وعلى ربنا الى السماوات من الارض ما شئت من شيء اهل سنة اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. یا اللہ اس ماہ مبارک مہربانی کر دے, جہنم سے آزاد فرما دے. نبی کو اللہ اپنے بہت سے بندوں کی گردنیں جو جہنم میں چڑھ رہی ہیں ماہ سے ان کی برکت سے جہنم سے آزاد فرما دے. گئی اللہ یہ ہاتھ انسان میں پھیلے یا یہ دونوں قبول فرما دے. ہمیں بندوں کی لسٹ میں شامل فرما دے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ ہمارے عبادت ہے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. میرے مشائخ اساتذہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ مسلم اپنے سالے کی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے, معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بڑا غفور رحیم تیرے نبی کو فرمانا ہے اگر ایک کافر کو پتہ چلے اللہ کی رحمت کیسی ہے
وہ بھی جنت کا تباہ لے کر بیٹھے میں بھی جنت میں جاؤں گا، اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی. تو فرعون بھی جنت سے مایوس نہ ہو، ابو جہل بھی جنت سے مایوس نہ ہو. اگر اللہ کی رحمت کا تعلق ہو یا اللہ تعالیٰ ہی فرمانے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے حکم دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہمیں مایوس نہ ہونے دینا، اپنی رحمت کی امید اور سہارے بنائیں. ہمیں ہمارے سپرد نہ کر دینا، اپنی رحمت کے سہارے بنائیں. یا رب اپنی رحمت سے بھر دے، اور جو بیماری سے ہم گزرے ہمارے گناہ بخشے جا چکے، گناہ معاف کیے جا چکے، تیری رحمت رضا کی طرف یا اللہ سے راضی ہو جا، یا اللہ سے راضی ہو جا، یا اللہ سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، رحمت محمد کا معاملہ کر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أذهب الباس عند الناس واشف التشاؤم، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا المسلمين، اللهم اشف مرضانا المسلمين. یا شافی الامراض اشف مرضانا المسلمين. یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، تیرے پاس شفا کے خزانے ہیں. جن جن دوستوں نے شفا کی ہوئی بھیجی ہے، یا اللہ اپنے مریضوں کو، ہمارے بھائی اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر شر سے ہر مرض سے بچا لے اور شفا کاملہ عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. جن کو اولاد کی نعمت حاصل ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، اچھی صحبتیں عطا فرما، اچھی سوچ اور فکر عطا فرما، اور ان کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، تاکہ ان کے والدین بھی راحت میں آ جائیں اور ان کی اولاد نافرمانی سے بچ جائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یہ ملک پاکستان جو توحید کے نام پر حاصل ہوا، پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، مگر جو بھی نعمت نصیب ہوئی نالائق سے نالائق، ان کو توحید کا علم نہیں، توحید کی معرفت نہیں، کلمہ تک نہیں پڑھنا آتا، تو لوگ اللہ کی صورت نہیں آتی، یہ کیا توحید کی معرفت کریں گے. یا اللہ ایسی قیادت عطا فرما دے جو چپے چپے بڑے تیرے توحید کو قائم کرتے ہیں، انبیاء کے مشن کی وارث بن جائے، بیان توحید و اقامت توحید میں انبیاء جیسا کردار ادا کرے، اور یہ ملک توحید کا، سنت اور اسلام کا گہوارہ بن جائے. چپے چپے بڑے تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت جو ہے وہ چھا جائے، اور نبی کی سنت چھا جائے، بدعات کی تفرید و شرک کا خاتمہ ہو، اور توحید و سنت سے یہ ملک تابناک ہو جائے، اور چپے چپے کو توحید و سنت لائے. یا اللہ مجاہدین جہاں بھی جہاد کریں ان کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ وہاں کی احوال سنی نہیں جا رہے، دیکھے نہیں جا رہے، ان کی آزمائشیں بھی ہوتی جا رہی. یا اللہ میں رحم فرماتی یا اللہ رحمت کا سوال ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، بوڑھوں کی، بوڑھی کی، بچوں کی. یا اللہ مدد فرما. ہم کمزور ناتواں ہیں، سامنے سرائی ایٹ کی طاقت ہے، امریکہ کی ایٹ کی طاقت ہے، مگر یا اللہ تو ان ساری طاقتوں سے اوپر اپنا فضل فرماتے ہیں، اپنی قدرت کی عجائب دکھا. ہم کمزور اور ناتواں ہیں، ہماری پروازیں اونچی فرماتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا ہاتھ تھام سکیں، ایک فیصلے ناکارہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک دکھ سے دو چار کیا ہے. ان کی عورتوں کو بیوہ کرتے، مسلمانوں کی لوٹیاں بن جائیں، ان کے بچوں کو یتیم کرتے، مسلمانوں کے نوکر بن جائیں، اللہ العالمین تتر بتر کرتے، تہس نہس کرتے. یہودی ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ابن کشمیر میں مظالم کھا رہے ہیں. یا اللہ سب کو تباہ برباد کر دے، مسلمانوں کو عافیت دے دے، جہاد کو کامیاب فرما دے. ہمارے حکام میں توفیق دے دے کہ ہمارے لیے جہاد کا راستہ کھول دے، ہم خود جا کر جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اس کی رضا حاصل کر سکیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر چھوٹے ہو کہ بڑے ہو تنہائی کے ہو یہ مجلس کے ہو رات کے ہو یہ دن کے ہو آمدن ہوئے ہو یہ سامن ہوئے ہو یا اللہ سارے گناہ معاف کر ہم تو گناہ کر کے کئی گناہ بھول چکے تجھے یاد ہے یاد ہے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے جو ہم بھول چکے وہ بھی معاف فرما جو ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما تجھے سارے گناہ معاف یاد ہے اللہ علیہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اس تراویح رمضان کے حوالے سے اور دن کی روزوں کے حوالے سے وقت افطار کے حوالے سے اور وقت سحر کے حوالے سے بہت سے ہمارے شاگردوں نے بچوں نے خدمات انجام دی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنے فضل کا اور رحمت کا معاملہ فرما دے اللہ سب کی حفظوں کو معاف فرما دے بالخصوص ہمارے دونوں وفات علی شکیل الرحمن بدیوتی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اطلاع عطا فرما دے حسن نظر حکومت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ اور اپنے ادار کے لیے قبول عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرما دے آپ کی حاضری قبول فرما دے قرآن پڑھنے میں اجر دے اور قرآن سننے میں اجر دے ایک ایک حرف کی 10 دیکھیں کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا دے اور ہمارے اعمال عامل کو اللہ تعالیٰ اجر سے ثواب سے رحمت سے بھر دے اور اللہ ہم کو بار بار استغفار کی توفیق دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم دور البيت ونتوصى بالدور